वेलकम बैक वंस अगेन। एक बड़ी अहम टॉपिक की तरफ हम बात करने जा रहे हैं जिस पे बहुत कम गुफ्तगू हुई है और बहुत कम इस बारे में लोगों को इस मालूमात हासिल है। बात करने जा रहे हैं निकाह नामे की, यानी कि जो निकाह का वो जो डॉक्यूमेंट है जिसे हम कहें कि एक तरह का मुआहदा होता है मियाँ बीवी के दरमियान, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहें तो गलत नहीं होगा। इसमें बकायदा 25 शिकें हैं, लेकिन इन 25 शिकों के बारे में कोई नहीं जानता, किसी के पास कोई बॉदर ही नहीं करता कि इन्हें पढ़े, और ये रिवाज भी नहीं रहा। इसे कहा जाता है बच्चे आप रहने दो, बड़े ये काम कर लेंगे, घर के बड़े ये बात आपको बताते हैं। तवज्जो होती है, आप अपनी तवज्जो शादी खाना आबादी करते हैं। लेकिन लड़का और लड़की दोनों का हक बनता है कि वो इसकी एक एक शिक को पढ़ें, समझें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे राइट्स उनके हैं जिनके बारे में उन्हें नहीं मालूम, खासतौर पे लड़कियों को नहीं मालूम। तो जी बंदों को भी नहीं मालूम होता। हाँ, 25 शिकें में से जो 1 से लेके 12 हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरह की शिकें हैं, जिसमें ये बताया गया है जी गवाह कौन होंगे, वकील का क्या काम है, कवायद क्या होंगे। लेकिन जो 13 ऑनवर्ड्स 22 तक जो शिकें हैं वो बहुत कुछ आपको बताती हैं, जिसमें जी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें दुल्हन और दूल्हा के लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले कर सकें। तो हमने कोशिश की सेंस हासिल करने की कि क्या लोगों को इस बारे में मालूमात है। निकाह नामे पे साइन तो कर देते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उस निकाह नामे में लिखा क्या था। जरा देखते हैं लोग क्या कहें। निकाह नामे के जो हकूक होते हैं वही हमने कौन से नहीं लिखे उसमें। अभी तो इतना याद नहीं, वो तो फिर अभी पढ़ूंगा तो फिर है ना, वो तो इतना बड़ा निकाह नामा उसमें निकाह नामा हमने सारा नहीं पढ़ा, बस ये है कि वो जरूरी चीजें पढ़ी हैं, बस इससे आगे ज़्यादा नहीं पढ़ी। निकाह के टाइम मौलवी साहब कुछ जो 1-2 पॉइंट्स पढ़ के बता दें, लेकिन उसके अलावा पढ़ा कभी नहीं मुकम्मल। ये शादीशुदा और ये ना शादीशुदा इन खातों में ये ना लगा, और बकाया कभी पढ़ा नहीं है, देखा जरूर है, पढ़ा हुआ है घर। तकरीबन जो है लोग अक्सरियत में नहीं पढ़ते, और मैंने भी नहीं पढ़ा अपना निकाह नामा। हक में लिखा होता है, उसका पता होता है भी ये इतना है देना है, वो लिखा नाम है, दुल्हन का नाम है, दूल्हे का नाम है, यही शर्तें होती हैं और कोई खास चीज तो होती नहीं। पहले तो मैंने निकाह नामा पढ़ा ही नहीं था उसी वक्त, बस वो कहते हैं हाँ करो, यही होता है। जब हमने शादी की थी उस पढ़ने वढ़ने का रवाज नहीं था, बड़े लिखवा के ले आते थे, मौलवी साहब बैठ जाता था, नाम लेता था, उसकी बेटी तराकबैत, उसमें आप कबूल है, हमने कबूल कर लेना था। अच्छा, बचपन से हमें सिखाया जाता है कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले पढ़ना जरूर, मगर ये वो डॉक्यूमेंट है जिसपे कहा जाता है बच्चे बस साइन कर दो। तो बात ये है कि ये भी तो कहा जाता है कि अजनबियों से बात न करो। हाँ। तो काफी सारी चीजें समझाई जाती हैं। बहरहाल बात ये है, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, राहील समसाम अली खान, और ये एडवोकेट हैं सिंध हाई कोर्ट के, और इससे पहले सिविल जज भी रह चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस राहील। वैसे ये तो मतलब एक अरसे से चला आ रहा है, निकाह नामा वाक़तन नहीं पढ़ा जाता। अच्छा, मुझे ये पता है कि उसके 3-4 वो पेजेस होते हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे उसके जाते हैं। बाकी ये है कि सबसे ज्यादा फोकस क्या होता है, लड़की का नाम चेक कर लें, अपना नाम चेक कर लें, एज चेक कर लें, फिर हक महर चेक कर लें, फिर वो पहले देना बाद में देना, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता है। बाकी गवाह वगैरह के साइन क्या इंपॉर्टेंट चीज ये जो 12 से 22 तक का तस्करा हो रहा है, सदफ ने भी जिस पे एम्फेसाइज किया, वो क्या है? अच्छा देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट शिकें हैं वो 13 से लेकर 18 तक हैं। 18 तक वो अब 13 जो बात करती है वो बात करती है हक महर की, कि हक महर कितना तय हुआ है, और उसकी अमाउंट उसमें लिखी जाती है। अच्छा, 14 ये कहती है कि कितना हक महर एट द टाइम ऑफ निकाह के वक्त दिया गया है, और कितना एडजॉर्न कर दिया गया है, कितना बाद में मिलेगा। मतलब उसको मौजल और गैर मौजल लिखा जाता है। मौजल का मतलब ये होता है कि उस वक्त निकाह के वक्त कितना अमाउंट अगर दे दिया गया है, और गैर मौजल जो कि फ्यूचर में ऑन डिमांड, जब भी अगर वाइफ डिमांड करेंगी तो आप देंगे। अच्छा, और 14th बात करता है कि 16 जो कॉलम है वही बात करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डावर के अमाउंट के हैसियत से दी जा रही है हस्बैंड की तरफ से, इंस्टेड ऑफ द मनी, तो वो उसमें पूरी उसकी डिटेल आएगी। और सुप्रीम कोर्ट का अभी हालिया फैसला ये आया है, एक 98 से एक केस चल रहा था जिसमें एक खातून ने क्लेम किया था, क्योंकि उनकी जो डेथ हो गई थी हस्बैंड की, तो उनके ब्रदर्स ने क्लेम किया था कि अब ये मेरे भाई की प्रॉपर्टी है, आप इसमें, लेकिन उन्होंने जो 16 में क्योंकि वो ग्रांट की थी प्रॉपर्टी एज अ हक महर, तो वो ओनरशिप वाइफ के पास आ जाती है। अच्छा।
تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی پراپرٹی ایز اے ڈاور اماؤنٹ اگر ہسبینڈ اس کو ان کو دیتے ہیں تو باقاعدہ وہ ٹرانسفر ہوتی ہے, وہ ان کا رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا ایک اگر ہم تھوڑا یہاں پہ روکنا چاہیں گے. آلرائٹ جی, تو ہم بات کر رہے ہیں, راحیل سمسام علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. معاملہ ہے نکاح نامے کا. اچھا جی, آپ بتا رہے تھے کہ جو 16 میں تو پراپرٹی کا اس میں لکھا ہوا ہے. 18 بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں طلاق تفویض کا ذکر ہے. اچھا وہ یہ ہوتی ہے ڈیلیگیٹڈ ڈیورس. اکثر اس میں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. اچھا یہ رائٹ ہسبینڈ ڈیلیگیٹ کرتا ہے وائف کو کہ جو میرا رائٹ ہے ڈیورس کا وہ میں آپ کو دیتا ہوں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ رائٹ ہوتا ہے جس میں, کیونکہ اکثر ہمارے پاس جو لا ہے خواتین کے پاس, یہ خواتین کو نہیں معلوم ہوتا اور یہ اس سے پہلے ہی کاٹ دیا جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اکثر ہمارا جو کسٹمری پریکٹس رہی ہے نکاح نامے کو پہلے سے فل کر کے دین جب نکاح پڑھا جا رہا ہوتا ہے تب صرف سائن کرایا جاتا ہے. تو یہ رائٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ عموماً ہمارا جو قانون ہے وہ جب وائف کو اگر ڈیورس لینی ہے تو وہ خلا کے لے جاتی ہیں کورٹ میں, اینڈ اٹ ٹیکس آلموسٹ 4 سے 5 مہینے لگ جاتے ہیں پورے پروسیس میں. ایکسپینس الگ ہے, کورٹ کے چکر الگ ہیں. یہ جو ڈیلیگیٹڈ ڈیورس کا رائٹ ہے اگر ہسبینڈ دیتا ہے, یہ مرد کا اختیار ہے کہ وہ دے, جی وہ اس میں وہ ایگری کرتے ہیں بوتھ پارٹیز, کیونکہ آفر اینڈ ایکسپٹینس ہے ان لیو آف کنسیڈریشن جو ہوتی ہے جو ڈاور اماؤنٹ ہے. تو وہ ہاں اگر لکھتے ہیں, عموماً اس کو کاٹ دیا, ہاں اگر لکھتے ہیں تو جو وائف ہے وہ ویسا ہی ڈیورس کا رائٹ رکھتی ہے جیسا ہسبینڈ کے پاس ہوتا ہے. اس کو صرف ایک نوٹس بھیجنا پڑے گا ڈیورس کے لیے. اینڈ سیکنڈلی خلا میں ان کو ڈاور اماؤنٹ واپس کرنا ہوتا ہے خلا جب وہ اپلائی کرتے ہیں. لیکن یہ جو طلاق تفویض ہے جب ان کو رائٹ مل جاتا ہے ڈیلیگیشن کا, تو اس میں پھر ان کا پاس یہ جو ڈاور کا رائٹ ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ رہتا ہے. اچھا یہ جو رائٹ ہے بیسیکلی یہ اپ فار میوچل کنسنسس ہوتا ہے, یا پھر یہ آپ نے کہا کہ یہ شوہر کا رائٹ ہے لیکن وہ عورت کو تفویض کر سکتا ہے اپنی چوائس سے؟ دیکھیں کیونکہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. میں یہ جو نکاح جو ہو رہا ہوتا ہے یہ میوچل کنسینٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے ٹرمز جو ہیں وہ بھی میوچل کنسینٹ میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اگر وہ دونوں پارٹیز یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ طلاق تفویض مطلب ڈیلیگیٹڈ ڈیورس کا رائٹ بھی وائف کو مل رہا ہے, تو اس میں ضرور اس پہ بات ہو. جب یہ نکاح نامہ فل ہو رہا ہو تو اس میں بات ہو, اور اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو اس میں ضرور ہاں لکھیں. ہاں لکھیں تو پھر یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا رائٹ بڑا کریٹ ہو جاتا ہے. اور عموماً جو خواتین ہیں جب ڈیورس کا خدا نہ خواستہ اگر سچویشن آتی ہے تو یہ بڑا ایزی فار دا فیملی آف دا جو اس میں خاتون ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اور خود ان کے لیے. تو ابھی یہ چیلنج نہیں ہو سکتا, فرض کریں شک کاٹی ہوئی لڑکی کو نہیں معلوم اور وہ چاہتی ہے جی خلا لینا, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی جی میری اس میں کنسنٹ نہیں تھی. اس میں اگر لیگل اس میں جاتے ہیں تو کیونکہ ہمارے لا آف دا لینڈ میں 18 ابو والی خاتون وہ کرتی ہیں نکاح نامہ سائن کرتی ہیں, تو یہ پریزیوم کیا جائے گا کہ ان کی مرضی سے ہوا ہے. اچھا سگنیچر وہ میجر تھی, بائی کنسنٹ تھی, بائی کنسنٹ یہ سائن ہو رہا تھا اور اپنے ہوش و حواس میں تھی, تو اس کو ایسا ہی سمجھا جائے گا. اسی لیے ہمارے اسلام میں بھی اور ریلیجن میں بھی اور سب میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پڑھ کے اس کو سائن کیا جائے, اور اس کی لینگویج بھی ہماری قومی زبان اردو کی زبان ہوتی ہے, تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ اس میں تھیلیسیمیا کی بھی شک ہے. جی اس میں شک اس میں نہیں ہے, البتہ اس میں ایک امینڈمنٹ آ چکی ہے جس میں نکاح رجسٹرار جو ہوتا ہے اس کو پابند کیا گیا ہے کہ شادی سے پہلے کا جو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہے آپ اس کو رجسٹر کرنے سے پہلے دونوں جو کپلز جو ہیں ان سے لیں گے آپ. نہیں لیکن اس کے اندر تو پھر اگر ریٹرن میں یہ چیز ہوگی تو کم از کم آئندہ کوئی ایک ثبوت کے طور تحریری طور پر پتہ تو ہوگا. ہونی چاہیے, بٹ اس میں یہ بھی ذکر ہے کیونکہ obviously یہ اسلام میں اس کا وہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی ہے, بٹ اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ذکر ہے امینڈمنٹ میں کہ یہ ٹیسٹ چاہے کچھ بھی آئے تھیلیسیمیا کا, میرج اس سے انویلڈ نہیں. اچھا میں شادی پہ کوئی اثر نہیں. ایک دوسری چیز یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ جو نکاح نامے ہوتے ہیں یہ ملکی قوانین کے تحت بنائے جاتے ہیں یا اسلامی قوانین کے تحت بنائے جاتے ہیں؟ اب دیکھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کوئی بھی قانون جو پاکستان میں بنا ہے وہ اسلامک انجنکشنز کے خلاف نہیں بنا ہے, ٹھیک ہے, آئین کے مطابق. تو اسی لیے یہ ایک ہی بات ہے, اگر وہ ملکی قانون کے تحت بنا ہے تو وہ اسلامی قانون کے تحت ہی بنا ہے. کوئی بھی لا پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا جو کہ اسلام کے کانٹرری. اچھا تو جو لوگ نہیں پڑھتے نکاح نامہ
تو آپ کے خیال میں اس کے نہ پڑھنے سے سب سے زیادہ نقصان انہیں کس وجہ سے ہوتا ہے؟ مالیاتی امور میں ہوتا ہے، خلا لینے میں ہوتا ہے، کسی اور معاملات میں ہوتا ہے؟ میرے خیال سے تو ہر معاملے میں، کیونکہ جب بھی وہ ڈیورس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تب ایشوز ہوتے ہیں، ڈاور اماؤنٹس کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ ایشو ہوتے ہیں، یہ جو ہم کلیم کر رہے ہوتے ہیں اس میں پراپرٹیز کے حوالے سے بڑا ایشو ہوتا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے اکثر آپ نے یہ چلایا انٹرویوز کیے لوگوں کے، اویئرنیس سیشنز بہت ضروری ہیں. اور جو نکاح رجسٹرار اور جو خاص طور پہ نکاح خواں جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ان کی بڑی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی وہاں سے ڈیوالو کرتی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب ان سے سائن کروائیں یا ان کو رجسٹر کروائیں تو اس سے پہلے ان کو ایک ایک شک بتائیں. یعنی کہ ہر کسی کے پاس نکاح نامے اویلیبل نہیں ہوتے، یہ متعلقہ لوگوں کے پاس جو نکاح خواں جتنے بھی ہیں کنسرن یوسیز میں، یونین کاؤنسلز میں جہاں سے وہ آتے ہیں، ان کو لائسنس ملا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس ہوتا ہے. تو جہاں جہاں وہاں اویئرنیس نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ وہ جو جب نکاح پڑھا رہے ہوں تو ان کی ذمہ داری ہے. مجھے ایک چیز یہ بتائیے، یہ جو کاپیز ہوتی ہیں نکاح نامے کی، یہ 4 ہوتی ہیں، یہ کہاں کہاں جاتی ہیں؟ یہ دلہا دلہن کے پاس، دلہا دلہن کے پاس جاتی ہے، یونین کاؤنسلز کے پاس جاتی ہے، ایک نکاح رجسٹرار کے پاس ہوتی ہے، ہر پارٹیز کو، کنسرن پارٹیز کو رہتی ہیں. گورنمنٹ کا ریکارڈ بھی مینٹین ہو رہا ہوتا ہے اس میں اکثر، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کو رجسٹر نہیں کرایا جاتا. بہت سے اس کے بڑے نقصانات ہیں کیونکہ کوئی ایویڈنس، کوئی پروف ہی نہیں ہوتا پھر تو. کیونکہ یہ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے تو یہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سوشل کانٹریکٹ ہے جیسے آپ نے بھی بتایا، اور یہ آفر ایکسیپٹنس ہے. اس کو سوشل کانٹریکٹ کی طرح ہی دیکھا جائے. کوئی بھی کانٹریکٹ آپ کرنے سے پہلے یہ تو آپ کی زندگی کا کانٹریکٹ ہے، تو آپ کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. اس میں پیرنٹس کی بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے. اکثر بچے اس کو اگنور کرتے ہیں. 19 ایئرس 20 ایئرس کے اگر بچے ہوتے ہیں ان کو اتنا اویئرنیس نہیں ہوتی. تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، نکاح رجسٹرار کی رسپانسبلٹی، اور پلس ہماری ایز اے سوسائٹی بھی رسپانسبلٹی ہے. جیسے آج ایک اویئرنیس سیشن ہو رہا ہے، لوگ اس کو دیکھیں گے پروگرام کو تو اویئر ہوں گے. تو اس طریقے کے پروگرامز اور اویئرنیس سیشنز بہت ضروری ہیں. چلیں جی، تھینک یو سو مچ راہیل، آپ ہمارے پاس تشریف لائے.